فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اگر وہ اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کرنا کس کے اوپر لازم ہے؟ دیکھیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس اتنے اسباب موجود ہوں کہ اس کے جانے کے اخراجات، واپس آنے کے اخراجات، اور وہاں خرچ کرنے کے پیسے، اور پیچھے جن گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے اخراجات اگر موجود ہیں تو ایسے بندے پر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں جانے کی ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ، ویزا، اور وہاں پر اخراجات کے ہوٹل وغیرہ کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ اگر اس کے پاس موجود ہیں، اور پیچھے جن گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کھانا پینا کر سکتے ہیں، ایسے بندے پر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ کہتے ہیں پہلے میں بیٹی کی شادی کر لوں، پہلے ان فرائض سے مکمل سبکدوش ہو جاؤں، پھر میں حج کر لوں گا۔ آپ بتائیں کہ بیٹی کی شادی ہونا ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کی شادی ہے، 10 دن پہلے والد یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے نہیں دیکھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی میں یا اپنے بیٹے کی شادی میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن حج کرنا جب اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے تو حج لازمی کریں۔ بہت سارے لوگ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، جناب میری ریٹائرمنٹ ہوگی جب چلے جاؤں گا، آفس سے جب میں چھوٹ جاؤں گا، عمر ہو جائے گی پھر چلے جاؤں گا۔ کس نے دیکھا ہے مستقبل؟ کس نے دیکھا ہے فیوچر کہ میں مستقبل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر حج فرض ہو گیا ہے تو سارے کام چھوڑ کر حج پر چلے جائیں۔ جب بندہ حج کر لے گا تو پھر کہے گا سارے پیسے بس بندہ حج پہ ہی خرچ کرے۔ ہر سال جانے کا پھر دل چاہے گا، اگر حج کی چاشنی مل جائے نا، ذوق مل جائے حج کا، پھر دل چاہے گا کہ یار دنیا تو ایسی ہی ہے، اصل بندہ حج پہ جا کر اللہ کو راضی کر لے۔ یقین مانے کتنے حجاج میرے سامنے بیٹھے ہیں جو پچھلے سال حج کر کر آئے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کہ ان سے پوچھیں ان کی کیفیات کہ جب میدان عرفات میں بندہ جاتا ہے اور جب غروب آفتاب ہوتا ہے کیسی فیلنگز آتی ہیں ہمارے اندر کہ ایسا لگتا ہے کہ بوجھ بالکل ہلکا ہو گیا، گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں نا۔ بندہ ایسا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بندہ خانہ کعبہ کا دیوانہ وار طواف کر رہا ہوتا ہے، تھکن سے بندہ چور چور ہوتا ہے، لیکن اس تھکن میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کمال عشق ہے یہ، سفر عشق، یقین مانے جو بندہ کر لے پھر اس کو مزہ آتا ہے۔ کوشش کریں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو حج کے اندر بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حج جن کے اوپر لازم ہو گیا فوراً حج کریں۔ اگر گورنمنٹ کے فارم جا چکے ہیں، پرائیویٹ بھی لوگ حج پر جاتے ہیں، بہت سارے ٹریولز ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے آپ حج کی بکنگ کروائیں، حج پر لازمی جائیں۔ جن کے اوپر ہو گیا ہے فرض، پیچھے جو میں نے شرائط بتائے ہیں وہ شرائط آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو حج بیت اللہ لازمی کر لیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر والعیاذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جو وعید موجود ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کے باوجود وہ نہ کرے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے سارے کام چھوڑیں، یقین مانے جب حج پر جائیں گے انشاءاللہ رزق بڑھا دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تتابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ فقر کو مٹاتا ہے، جو تندرستی ہے اس کو مٹاتا ہے کہ بندہ حج بھی کرتا رہے، عمرے پر جاتا رہے۔ پیسے کس کے لیے خرچ ہو رہے ہیں یار؟ 12 لاکھ 15 لاکھ کا پیکیج اگر مل رہا ہے، یہ 15 لاکھ روپے کس کی راہ میں جا رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں نا۔ تو جس رب نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کر کر بندہ حج پر چلے جائے، عمرے کرتے رہے، یقین مانے جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی کرواتے رہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکت نصیب فرمائے گا۔